بچے کو کبھی روتے ہوئے آپ نے یہ سنا ہے کہ بچہ یہ کہے میرے ماں باپ گم ہو گئے؟ بچہ ہمیشہ کیا سوال کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں گم ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اسے ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ ماں باپ گم نہیں ہو سکتے، انہیں تو گھر کا راستہ پتا ہے، مجھے گھر کا راستہ، مجھے تو راستہ نہیں مل رہا۔ تو بچہ جب بھی روتا ہے کیا کہتا ہے میں گم ہو گیا ہوں، اسے اپنی گمشدگی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا اسی تجربے کو تھوڑا سا اور بڑھائیے، بعضوں کا ماں باپ بھی گم ہو جاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی واقعات پیش آتے ہیں، ماں باپ گم ہو جاتے ہیں، لیکن بچے نے جب تک باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، بچے کے ہاتھ میں جب تک باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، انگلی اس نے باپ کی پکڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک مرتبہ درود پڑھیے گا۔ جب تک بچے نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، انگلی اس کی ہاتھ میں ہوتی ہے، بچے کے اوپر گم ہونے کا تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ بس تین حالتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا بچہ غفلت کا شکار ہو، تب اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں گم ہوں، یا باپ کی انگلی پکڑا ہوا ہوتا ہے، چونکہ باپ کی انگلی پر اتنا اس نے تکیہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اسے یہ احساس، کیونکہ جب تک باپ سے پتہ نہیں لگے گا، باپ نہیں بتائے گا، متوجہ نہیں کرے گا، تب تک بچے کو گمشدگی کا احساس نہیں ہوگا۔ اب ہمارے اور امام کے درمیان میں مرحلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا پہلے تو یہ ہے کہ وہ گم ہوئے ہوئے ہیں یا ہم گم ہوئے ہوئے ہیں، راستہ انہیں تلاش کرنا ہے یا ہم نے تلاش کرنا ہے۔ تو اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی گم میں ہوا ہوا ہوں، تو میرے اندر وہ تڑپ پیدا ہوگی جو بچے کے اندر اس وقت تڑپ پیدا ہوتی ہے جب اسے اس کے ماں باپ دکھائی نہیں دیتے۔ اب بچہ جب تک آپ جتنا مرضی اسے ٹافی کھلا لیں، جتنا مرضی اس کو بہلا لیں، جب تک اپنے والدین کی شکل دیکھ نہیں لیتا اسے اطمینان نہیں آتا۔ تو جب تک میرے اندر گمشدگی کا احساس پیدا نہیں ہوگا، میں اپنے لیے رہنما اس طرح سے تلاش نہیں کروں گا۔ میرے اندر اصول تو یہی ہے نا کہ اگر میں گمشدہ، واقعاً گمشدہ ہو گیا ہوں، تو میرے اندر وہی بے چینی ایجاد ہونی چاہیے جو ایک چھوٹے بچے کے اندر ہوتی ہے، اور اس وقت تک وہ بے چینی باقی رہنی چاہیے کہ جب تک میں اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھ لوں۔ لیکن اب اللہ یا رسول اللہ، توجہ فرمائیں۔ اب مرحلے دو جو ہیں باقی، یا بچہ کھیل میں لگا ہوا ہوتا ہے، یا باپ کے ہاتھ پہ انگلی پکڑنے کے بعد اس نے اتنا اطمینان کر لیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے باپ پر اتنا تکیہ کیا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ جب تک باپ کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا میں گم نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو، یا ہم دنیا کے کھیل تماشے میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ابھی تک ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم گم ہوئے ہوئے ہیں، یا خدا نہ خواستہ ہم نے غلط انگلی نہ پکڑی ہوئی ہو کہ انگلی پکڑ کر ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم راستے پر ہیں، جبکہ کوئی اور ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں کسی اور راستے پر نہ لے جائے۔ لہذا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی انگلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے خود راستہ معلوم ہے یا نہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس فضا سے باہر نکالنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو تیسری مثال دی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ حجاب آخر الزمان، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ انسان کے اوپر شیطانی قوتیں اس طریقے سے اپنا حجاب ڈال دیں گی، انسان کے اوپر اس طریقے سے اپنے پردوں کو ڈال دیں گی کہ انسان محسوس نہیں کر رہا ہوگا کہ میں حجاب میں ہوں۔ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس مرحلے تک پہنچیں گے کہ جہاں پر شیطان کی قوتیں کس طریقے سے ہمیں حجاب کے اندر ڈال رہی ہیں، کس طریقے سے شیطان کی قوتیں ہمیں اپنے اندر اس طریقے سے مگن کر رہی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ ہم اس فیز میں داخل ہوتے جا رہے ہیں کہ جہاں ہمارے اندر اول پہلے مرحلے میں گمشدگی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گم ہوئے ہیں، بس گویا ہمارے ہاتھ میں بھی کسی کی انگلی پکڑا دی ہے اور ہم اس انگلی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم راستے پر جا رہے ہیں، جبکہ ہم یہ محسوس نہیں کر رہے کہ وہ جو انگلی ہمیں پکڑا دی گئی ہے وہ کسی اور کی انگلی ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ابھی اسی بحث سے متعلق ہے وہ یہ کہ کیوں ہمارے وجود کے اندر امام کی ضرورت کا احساس نہیں پایا جاتا۔
واقعاً یعنی ہمیں اس بات پر اب کم از کم 1200 سال کے بعد تو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ 1200 سال گزرنے کے بعد بھی اگر امام ظہور نہیں کر رہے، امام کو اذن ظہور نہیں مل رہا، تو ایک دفعہ مجھے اپنے اندر بھی تو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میں جو اتنی دعائیں پڑھ رہا ہوں، کیا واقعاً مجھے امام کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں؟ کیا واقعاً میں امام کی ضرورت رکھتا ہوں اپنے اندر؟ ہے ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کا مرحلہ کیا ہے؟ ضرورت کا مرحلہ ابھی کچھ مہینے پہلے آپ نے رمضان گزارا ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آپ سے کروں آگے چلتے ہیں۔ ماہ مبارک کے رمضان کا ایک کامن تجربہ یہ ہے کہ آپ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں، اور شاید آپ کے ساتھ اتفاق پیش آیا ہو کہ افطار میں آپ کو ہر چیز مل جائے لیکن ایک آدھا گلاس یا ایک گلاس پانی نہ ملے۔ پینے کو بہت کو مل جائے، شربت مل جائے، چائے مل جائے، جوس مل جائے، جو مرضی مل جائے، یہ مل جائے، لیکن ایک گلاس پانی نہ پیا ہوا آپ نے۔ اب اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں گے تو آپ کے بدن کو پانی جتنا ضروری ہے شربت کی وجہ سے مل چکا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ چائے پی رہے ہیں، یہ جو آپ شربت پی رہے ہیں، یہ جو آپ جوس پی رہے ہیں، بالآخر آپ کے بدن میں پانی جا رہا ہوتا ہے۔ غذا بھی آپ نے کھا لی ہے، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ ہر کچھ دیر کے بعد آپ کے اندر سے گویا ایک آواز آ رہی ہے کہ پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا۔ حالانکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی آپ پانی پی چکے ہیں۔ اگر آپ ٹیکنیکل حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں، سائنس کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ پانی پی چکے ہیں۔ آپ کے بدن کو وہ مقدار کافی جو ضرورت ہے وہ مل چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک احساس بار بار اندر سے آپ کو یہ کہتا رہے گا پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا۔ جب تک کہ آپ ایک یا آدھا گلاس پانی پی نہیں لیتے آپ کو قرار نہیں آتا۔ اچھا، یہ تجربہ آپ ابھی بھی جا کے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں اگر آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا اور آپ واپس جا کر کھانا کھائیں گے تو آپ تھوڑی دیر تک تصور کر لیں کہ میں نے پانی نہیں پینا، کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، کچھ اور پی لیں، پانی مت پیجیے گا۔ تو آپ کو ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ایک احساس آئے گا، ایک محسوس ہوگا، آپ کو خیال آئے گا پانی نہیں پیا میں نے پانی نہیں پیا۔ یہ جو احساس آپ کو بار بار اپنے اندر سے ایک مرتبہ متنبہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ پانی نہیں پیا میں نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پانی ہمارے زندگی کا، ہمارے وجود کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ جز ہے، لیکن عجیب بات ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس میں کوئی بو اور خوشبو پائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں پایا جاتا، لیکن اتنا ضروری محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار۔ جب تک آپ آدھا گلاس پانی نہ پی لیں تب تک انسان کو چین نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا پانی کا کیا ذائقہ ہے؟ امام نے فرمایا پانی کا ذائقہ حیات کا ذائقہ ہے، زندگی کا ذائقہ ہے۔ چونکہ زندگی کا جز ہے، لہذا جب تک آپ آدھا گلاس پی نہیں لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ کبھی کیا واقع، اب ہمارے لیے سوال یہ ہے، کیا کبھی اتنا ہاف گلاس آف واٹر، ایک گلاس کے جتنی جو تڑپ میرے اندر پیدا ہوتی ہے، کیا اتنی تڑپ بھی میرے اندر امام کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ کبھی میں نے اتنی تڑپ سے، اتنی بے چینی سے واقعاً امام کی ضرورت کا احساس کیا ہے اپنے اندر؟ چاہا ہے میں نے واقعاً کہ امام مجھے اسی طرح سے مل جائے جیسے میں اس آدھے گلاس پانی یا ایک گلاس پانی کے لیے تڑپ رہا ہوں، جس کی ضرورت بار بار مجھے متوجہ کر رہی ہے کہ میں نے پانی نہیں پیا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہے ضرور جو میرے وجود کے اندر امام کی ضرورت کو ایجاد نہیں کر رہا۔ اب میں ایک مثال اور دوں تاکہ بات کو اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھا سکوں۔ ہمارے ہاں جب تک ہم بچے تھے، یقیناً اب بھی مائیں یہ کام کرتی ہوں گی، اسکول گوئنگ بچے جب بعض اوقات اسکول سے آتے ہیں تو بچے بہت شدید بھوکے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کھانا تیار نہیں ہوتا یا تھوڑی سا وقت رہتا ہے کھانا تیار ہونے میں۔ اب جب بچے آتے ہیں چیختے چلاتے ہوئے اماں کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے، تو جو مائیں سمجھدار ہوتی ہیں وہ ایک کام یہ کرتی ہیں کہ بچوں کو، اب کھانا تو تیار نہیں ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے کھانا تیار ہونے میں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو اس وقت فوری طور پر کوئی میٹھی چیز
کھلا دیتی ہے۔ جیسے ہی بچے میٹھی چیز کھاتے ہیں کم از کم 15 یا 20 منٹ تک کے لیے ان کی جو بھوک ہے وہ دب جاتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں سوڈو سیٹسفیکشن کہتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر بتاؤں آپ کو تو میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے بچوں کا جو انرجی لیول ہے وہ بالکل نیچے گیا ہوا ہوتا ہے، اسی میں ایک لیول شوگر لیول بھی ہوتا ہے جو نیچے گیا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچے میٹھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میٹھا فوری طور پر انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ فوری طور پر جب انرجی پرووائڈ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جو بھوک لگنے کی کیفیت ہے وہ 15 یا 20 منٹ کے لیے دب جاتی ہے۔ بچوں کے اندر وہ جو شدید بھوک کا احساس ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ پھر 15 یا 20 منٹ 25 منٹ کے بعد دوبارہ انہیں بھوک لگے گی، تب تک کھانا آمادہ ہوگا۔ یہ تھوڑی سی مدت کے لیے بھوک کو ختم کر دینا، گرچہ اب بچہ جب آیا ہے احساس اس کا کیا ہے؟ بھوک، وہ کھانا چاہتا ہے، لیکن آپ نے کھانے کی جگہ کیا کیا؟ اسے ایک میٹھی چیز دے دی، میٹھی چیز نے اس کے بھوک کے احساس کو دبا دیا۔ کبھی کبھار ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وجود کے اندر امام کی محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیعوں کے اندر سے امام کی محبت نکال دو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اہل بیت کی محبت اگر شیعوں میں سے نکال دو تو واقعاً شیعہ زندہ نہیں رہ سکتے، ختم ہو جائیں گے شیعہ۔ محبت ہے لیکن ضرورت اس لیول پر ابھی ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے، اور ضرورت اگر اس لیول پر پہنچ بھی گئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور کسی اور چیز کے ذریعے سے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے مطمئن کر رہا ہے اور میں اس اطمینان سوڈو سیٹسفیکشن کا شکار ہو کر امام کی طرف سے میری توجہ ہٹ چکی ہے۔ یہ باتیں ابھی جو عرض کر رہا ہوں یہ مقدمہ بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس مرحلے میں جب میں داخل ہوں گا کہ جہاں پر آخر الزمان کا حجاب، آخر الزمان کا حجاب کیا کر رہا ہوگا اور کیسے یہی سارے مراحل طے کر رہا ہوگا، اس کی طرف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن نے 2 طرح کی غیبتیں بیان کی جو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں۔ تیسری غیبت حضرت یوسف ہی کے سلسلے میں بیان کیا، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تو قرآن فرماتا ہے فی غیابات الجب، ہم نے اے یوسف تمہاری اس وقت بھی مدد کی جب تم کنویں کی غیبت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ غیبت علماء فرماتے ہیں 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انسان کے لیے غیبت حواس خمسہ سے، ایک چیز ہے جو آپ کے حواس خمسہ سے غائب ہو جائے، آپ کو مثلا آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، آپ کہیں گے غائب ہے، کانوں سے سنائی نہیں دے رہی، غائب ہے، خوشبو نہیں آ رہی، غائب ہے۔ ایک غیب حواس خمسہ سے ہوتا ہے، لیکن ایک غیب عن علم الانسان، انسان کے علم سے ایک چیز غائب ہو جاتی ہے، وہ بھی غیب کہلاتی ہے۔ جب علم انسان سے غیب کا مرحلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں کسی چیز کا موجود ہونا، حضور ہونا علم کہلاتا ہے، اور اگر حضور نہ ہو غائب ہو تو غیب کہلائے گا۔ لیکن ذہن میں جو غیب ہے انسان کے علم کے اعتبار سے جو غیب ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے، مثلا کسی چیز کا تصور آپ کے ذہن میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ جہل کہلاتا ہے۔ لیکن دوسرا غیب کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ نسیان کہلاتا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے پر جو چیز ہے علم اور ذکر ہے، یعنی اگر انسان جہل کا شکار ہے تو علم اس شے کو حاضر کر سکتا ہے، اگر بھول چکا ہے تو ذکر اس چیز کو حاضر کر سکتا ہے۔ بس غیبت اگر جہل کی صورت میں ہے تو علم کے ذریعے سے حاضر کیا جا سکتا ہے، اگر بھول چکے ہیں تو یاد کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے حاضر کیا جا سکتا ہے۔ تیسری جو غیبت ہے، تیسرا مرحلہ غیبت کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر حتیٰ چیزیں علم اور عقل انسان سے ماورا ہوتی ہیں، عقل انسان سے ماورا۔ کیا وہ چیزیں جو عقل انسان سے ماورا ہیں، اور ہم علامت جب عقل میں ہی نہیں ہے تو غائب ہے، اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں مؤمنین کی جو ایک صفات بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ صاحبان ایمان کون ہیں؟ جو کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ کون سا غیب؟ جو تمہاری عقلوں سے ماورا ہے، مثلا فرشتے
اور فرشتوں کی جو کیفیت ہے وہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ فرشتہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، فلسفی اور علمی طور پر تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن فرشتہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ اسی میں مثلا انسان گزشتہ تمام انبیاء، تمام گزشتہ کتابوں کے اوپر جو ایمان ہے وہ بھی اسی غیب کا حصہ ہے، اس لیے کہ اب ان کو درک کرنا انسان کی عقل کے دائرے سے باہر ہو چکا ہے۔ ان تمام چیزوں پر اب امام کی جو غیبت کا تعلق ہے وہ تیسری قسم سے نہیں ہے، یعنی امام کی غیبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ عقل انسانی سے ماورا ہو، لیکن حضرت عیسیٰ کی جو غیبت ہے اس کا تعلق اسی غیبت سے ہے۔ امام کی اور حضرت عیسیٰ کی غیبت میں اگر بنیادی فرق آپ سے کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ امام عقل سے اوپر کے مرحلے میں غیب نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ مثلا جب آپ کسی بھی انسان کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا کر چرخ چہارم چوتھے آسمان پر رکھا ہوا ہے تو وہ آپ سے پھر بہت سارے سوال پوچھے گا، پر آج کے جوان سے پوچھیں گے تو اس کے بعد بہت سارے سوال ہیں، کیونکہ آج کا جوان تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر چرخ چہارم سے مراد آسمان ہے اور آسمان پر ہی پہنچنا ہے تو وہ تو سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو انسان کبھی بھی چرخ چہارم پر چوتھے آسمان پر بغیر خلائی شٹل کے نہیں پہنچ سکتا، اور اگر خلائی شٹل بھی آ جائے تو وہاں بغیر آکسیجن کے، بغیر کسی کھائے پیے کوئی ایسی جگہ یعنی چرخ چہارم پر اگر حضرت عیسیٰ کو لے جایا گیا ہے تو چرخ چہارم کے اوپر بھی بالآخر اتنے عرصے سے وہ اگر رہ رہے ہیں اور جب تک ان کا نزول دوبارہ نہیں ہوگا تب تک ان کو کھانے پینے رہنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر جوانوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ان تمام سوالات کے جواب ہونے چاہیے، لیکن امام کی غیبت یہ نہیں ہے، امام کو اللہ نے اٹھا کر کسی ایسے مرحلے میں داخل نہیں کیا جس کو عقل انسان اس طریقے سے درک نہ کر سکے۔ تو کیا امام کی غیبت دوسرے مرحلے میں ہے، یعنی امام کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ ہمیں امام کا علم نہیں ہے، یا ہم امام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یا ہم بھول چکے ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا امام کی غیبت پہلے والے مرحلے میں سے ہے، یعنی اللہ نے انسان کے حواس کے دائرے سے ہی باہر نکال دیا ہے؟ مثلا جیسے حضرت کا میں نے فرمایا کہ جب آپ نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں پڑی ہوئی چیز غائب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو کون سی ان تینوں میں سے قسم ہے امام کی؟ میں نے بتایا تیسری قسم نہیں ہے۔ تو کیا اللہ نے امام کو ہمارے حواس خمسہ یعنی ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ان تمام کے احاطے سے باہر رکھا ہوا ہے، یعنی کسی پہاڑ پر کسی غار میں چھپے ہوئے امام؟ جیسا ایک زمانے میں ایک تصور چلا تھا، اس کے بارے میں کتابیں بھی موجود ہیں، جزیرۃ الخضرہ کے بارے میں بعض مومنین نے یہ کتاب پڑھی بھی ہوگی۔ جزیرۃ الخضرہ ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کتاب کی داستان بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کتاب کا جو رائٹر اور اس کا جو ناقل ہے، اس کے علاوہ پورے تشیع میں یعنی ائمہ کے دور سے لے کر اب تک کوئی اور ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ روایت نقل کی ہو اور جو ان جزیروں میں سے کسی جزیرے پر گیا ہو۔ لہذا تمام علماء بالاتفاق اس روایت اور اس بات کو رد کرتے ہیں، بالاتفاق رد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس روایت اور اس کتاب کو اہمیت کہاں ملی زیادہ؟ جزیرۃ الخضرہ۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں نے پڑھی ہوئی ہے یا کتنوں نے سنی ہوئی ہے۔ علی بن فضال نامی ایک شخص ہے جس کا ادعا یہ ہے کہ مجھے امام نے ایک جزیرۃ الخضرہ نامی ایک جگہ پر بلایا، خضرہ یعنی سبز، میں وہاں گیا، مجھے پتہ لگا 3 جزیرے تھے، ان میں سے ایک جزیرے پر امام رہتے تھے، ایک پر آپ کی اولاد رہتی تھی، اور ایک کے اوپر مثلا کھیتی باڑی وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ کشتی آئی لے کر گئی اور پھر ان کو چھوڑ گئی، اور انہوں نے وہاں پر جو امام کے نائب یا امام کے فرزند جن سے امام کا تعلق تھا ان سے سوال وغیرہ پوچھے وغیرہ، مختلف مسائل ڈسکس کیے اور وہ واپس آ گئے۔ اب نہ ان سے پہلے کبھی کوئی گیا اور اس نے کبھی اس طرح کا ذکر کیا، نہ ان کے بعد۔ مزیدار بات کیا کہ یہ واقعہ اور یہ کیفیت بڑے عرصے تک لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا اور علماء نے بھی اس کو رد کر دیا۔ یہ دوبارہ تشیع میں کہاں زیادہ اٹھی اور اس کی کیفیت کہاں زیادہ مضبوط ہوئی؟
جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور اس سے پہلے امریکہ کے پاس کچھ جزائر تھے جن کو برمودا جزائر کہتے تھے، برمودا آئلینڈز۔ برمودا آئلینڈز کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ 3 جزیرے تھے، ٹرائنگل یعنی 3 مثلث، 3 جزیروں کے درمیان کی جگہ، اور وہاں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ مشہور ہوا کہ جی یہاں پر جہاز غائب ہو جاتے ہیں، یہاں پر سے آ کر جو ہے وہ کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بارے میں مختلف قسم کے افسانے لکھے گئے، اور مطلب پہلا افسانہ جو ہے وہ کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ باندھ دیا گیا کہ جی کولمبس یہاں سے گزر رہا تھا، اس کے جتنے بھی آلات تھے نیویگیشن کے وہ سارے خراب ہو گئے، گھڑیاں رک گئی، اور پتہ نہیں کیا کس طرح کی بہت ساری افسانوی باتیں۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ان جزائر کا ذکر زیادہ ہوا تو کسی صاحب کو علی بن فضال کی روایت بھی مل گئی، انہوں نے فوراً اس کو ترجمہ کر کے اردو میں چھپایا، اور خصوصاً بر صغیر ہند و پاکستان میں برمودا ٹرائنگل کے ساتھ ساتھ جزیرۃ الخضرا عوام کے درمیان میں معروف ہو گئے۔ اب بڑا کوئنسیڈنس تھا ان دونوں چیزوں کے درمیان میں، چونکہ جزیرۃ الخضرا کے بارے میں وہاں پر جب اس کو لے جایا گیا تھا تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہاں امام کی حکومت ہے اور یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اگر کوئی آنے کی کوشش کرے تو امام اپنی قدرت سے ان کو شکست دیتے تھے، یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ایسی ہی کہانیاں مشہور کی گئیں کہ جی برمودا ٹرائنگل ہے، وہاں کوئی کشتی جاتی ہے، کشتی سالم رہتی ہے، بندے غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری گفتگو اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی جب بیان کی گئیں تو اب ہمارے عوام کو لازمات موقع چاہیے تھا، انہوں نے فوراً پزل کے دونوں حصے جوڑے اور شکل تیار ہو گئی کہ یہی جزیرۃ الخضرا اور برمودا ٹرائنگل یہ وہی جگہ ہے۔ اور ایک زمانے تک لوگوں کے اندر بڑی شدت کے ساتھ یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ یہ برمودا ٹرائنگل ہی جزیرۃ الخضرا ہے، لیکن جب جنگ جہانی دوم ورلڈ وار 2 ختم ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ وہ جو ایریا تھا اس پہ امریکن بیس تھا، اور لوگوں کو اس علاقے سے دور رکھنے کے لیے افسانے پھیلائے گئے تھے، ورنہ آپ آج اگر چاہیں تو برمودا جو آئلینڈز ہیں اس پہ جا سکتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اپنی چھٹیاں گزاریں، ساحل سمندر کے قریب جو ہے وہاں پر آپ انجوائے کریں اور واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اب جب یہ اعتقاد ٹوٹا، اب جس نے جزیرۃ الخضرا کے اوپر بظاہر یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا کہ ہاں امام یہیں پر ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اعتقادات میں تزلزل کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ امام نے اپنے بعد ہمارے لیے خاص طور پر علماء اور فقہاء کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا کہا ہی اسی لیے تھا کہ میرے بعد اما فی الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا، ہمارے بعد جو تمہارے نئے جو بھی واقعات پیش آئیں اس میں ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا کہ یہ تمہارے اوپر اسی طرح سے حجت ہیں جس طرح سے ہم ان کے اوپر حجت ہیں، اور پھر ان کی صفات بھی بیان کی کہ دیکھو ایسے ایسے افراد ہونے چاہیے، ان کی یہ صفات ہونے چاہیے، حافظا لدین، اپنے دین کے محافظ ہونے چاہیے، سائنا لنفسہ، اپنے نفس سے بچنے والے ہوں، اپنی خواہشات نفسانی سے دور رہنے والے ہوں، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کے مطیع ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو دشمن تمہارے اعتقادات کو متزلزل کر دے گا۔ اب کب کا شروع کیا ہوا دشمن کا، کب کا شروع کیا ہوا پلان کب جا کر مکمل ہو رہا ہے؟ وہ کب گڑی گئی روایت، اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے گڑی بھی کہہ رہا ہوں کہ تمام علماء اور فقہاء نے متفق طور پر اس کو جعلی حدیث کہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام کے لیے مکان اور زمان مشخص کرنا باطل ہے، جھوٹ ہے۔ امام نے کہا کوئی ہماری طرف سے اگر نسبت دے، ابھی کتنی شدت کے ساتھ امام کہہ چکے ہیں، روایات میں کتنی شدت سے موجود ہے کہ امام نے کہا کوئی ہم سے رابطے کو، ہمارے لیے مکان یا زمان کو معین کرے فہو کذاب، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، شدت کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ایک جھوٹی روایت کو سہارا بنایا، اور سہارا بنانے کے بعد جب یہاں برمودا ٹرائنگل کی کہانیاں سامنے آئیں تو ہم نے دونوں کہانیوں کو جوڑ کر اپنے لیے نتیجہ بنا لیا۔ اب جب تک وہ افسانہ باقی تھا تب تک تو میرا اعتقاد چل رہا تھا، لیکن جب اس افسانے کی حقیقت سامنے آئی تو اب چونکہ میں تو امام زمانہ کو وہاں پہنچا چکا تھا، اب جب حقیقت سامنے آئی تو کیا ہوا، اعتقاد متزلزل ہو جاتا ہے۔
پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے اصل وجود امام زمانہ میں شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں امام ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں امام کی غیبت کی باتیں کہیں جھوٹ نہ ہو، حالانکہ تم نے وہاں غلطی کی ہے۔ جب یہ روایت تمہارے سامنے آئی تھی اس وقت تمہیں یہ جان لینا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا مکان امام کے لیے مشخص کرنا یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، امام کے اوپر تہمت ہے۔ اور محمد والے محمد بلند صلوات۔ بس یہ جو مراحل ہیں یہ تاریخ میں اور مسلسل ابھی بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ جتنا ہم ظہور امام سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اس طرح کی چیزیں شدت کے ساتھ پیدا ہوں گی، شدت کے ساتھ ایسے مسائل پیدا ہوں گے جو اصل وجود امام کو انڈر کوسچن لے کر آئیں گے۔ لہذا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کے دوران ان سوالوں کے جواب بھی دوں جو میرے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ مثلا ایک انسان اتنے 100 سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے، یہ سوال ہے، اور حق ہے کہ یہ سوال کیا جائے۔ چلو اتنے سال زندہ رہ لیا، لیکن پھر جب ظہور کریں گے امام تو 40 سالہ جوان ہوں گے، تو پھر 1400 سال اتنے سال کی عمر گزارنے کے باوجود 40 سال کا کیسے رہ سکتا ہے بندہ؟ ان سب کے انشاءاللہ شبہات کے جواب میں آپ کی خدمت میں دوں گا۔ بس اب امام کی غیبت کو سمجھنے کے لیے 2 مرحلے انشاءاللہ کل میں گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ آیا امام حواس سے غائب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حواس کے دائرے سے باہر نکال دیا ہے امام کو، یا نہیں؟ درمیان کی جو قسم ہے علم انسان کے اعتبار سے، اب علم میں صرف کون سی قسم ہے اور کیا کیفیت غیبت ہے، انشاءاللہ کل میں اس کی تفاصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن جس وقت میں نے عرض کیا کہ حجت خدا کو فراموش کر دیا جائے تو تمام تر روایات، تمام تر دلائل کے باوجود حجت خدا زمین پر اتنی تنہا رہ جاتی ہے کہ اسے کربلا میں گھیر کر شہید کر دیا جائے، اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے بچے ہیں، اور کچھ بچے حسین کے لشکر میں میرے مولا کی عصمت اور مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چلو وہ جو جوان تھے، وہ جو تلوار لے کر میدان میں آئے، وہ جو بالغ تھے، ان کا قتل کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے تم نے 13 برس کے جوان کو شہید کیا، وہ جو تم نے 6 مہینے کے جناب علی اصغر کو شہید کیا۔ عزیزان من، کچھ مقامات کربلا میں ایسے ہیں چونکہ ہم روایات سے اتنا اپنے آپ کو جوڑ چکے ہیں کہ اب جو چیزیں روایتی طور پر بیان ہوتی ہیں اس سے آگے ہم کچھ بیان نہیں کرنا چاہتے، لیکن مقاتل کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، تقریباً میں نے بہت سارے مقاتل کو پڑھا ہے، اور روایات مقاتل یہ بتاتی ہیں کہ کربلا میں ان معروف شہداء کے علاوہ بھی کچھ شہید امام حسین سے متعلق ہیں۔ مثلا اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب علی اصغر تو 6 مہینے کے تھے، امام کا ایک بیٹا عبداللہ جس کا آپ نے نام رکھا، یہ کربلا میں عاشور کے دن ہی پیدا ہوئے تھے، اور جب امام نے ان کے کان میں آذان دینے کے لیے ان کو اپنی آغوش میں لیا تو اس وقت دشمن کی جانب سے تیر اندازی ہو رہی تھی، اور اس مرحلے میں کہ امام اپنے بچے کے کان میں جہاں آذان دے رہے تھے اس بچے کو آ کر تیر لگا اور یہ بچہ بھی امام کی آغوش میں شہید ہو گیا۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا ہے، اور اتفاقاً اس کا نام بھی عبداللہ ابن حسن ہے، یہ جناب قاسم کے علاوہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن حسن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت شمر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلانے کے لیے آمادہ ہوا ہے
اور اس بچے نے دور سے دیکھا کہ امام حسین کو یہ ظالم قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بچہ جس کی عمر اس وقت 6 یا 7 برس لکھی گئی ہے، دوڑتا ہوا امام کے پاس پہنچا، اور جب شمر نے چاہا کہ تلوار امام کے اوپر چلائے تو اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تلوار کے سامنے کر دیے۔ شمر کی تلوار کی ضربت سے پہلے اس بچے کے دونوں ہاتھ قطع ہوئے، اور اس بچے کو بھی امام نے اپنی آغوش میں لیا، اور اس بچے نے امام کی ہی آغوش میں تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ یہ واقعات نقل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسے واقعات بیان نہیں کیے جاتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعات کربلا میں پیش ہی نہیں آئے، جبکہ یہ سارے کے سارے امام حسین کی مظلومیت کا حصہ ہیں۔ کربلا میں ایک سخت وقت اہل بیت کے اوپر اس وقت آیا جب 11 محرم کی صبح دوبارہ سے کچھ سپاہی اس جانب آئے جہاں پر جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے درمیان میں بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پوری رات بیبیوں نے خوف اور ہراس کے عالم میں گزارا۔ جو لوگ ریگستانوں میں رہے ہیں یا ان کے احوال جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جتنا ریگستان کی دوپہر اور دن گرم ہوتا ہے اتنا ہی ریگستان کی رات سرد ہوتی ہے۔ سارا سامان لوٹا جا چکا ہے، اب تو کوئی ایسی چادر بھی نہیں ہے کہ جس سے اپنے سروں کو ڈھانپ سکیں۔ تمام سامان لوٹ لیا گیا ہے، خیموں کو جلا دیا گیا ہے۔ وہاں اس طرف لشکر میں آگ جلا کر اپنے آپ کو حرارت دی جا رہی ہے، اور یہاں پر اہل بیت کی خواتین اور بچے پوری رات خوف اور سردی سے ٹھٹرتے رہے ہیں۔ لیکن 11 محرم کا جب سورج طلوع ہوا تو وہ اپنے ساتھ ایک جدید مصیبت یہ لے کر آیا کہ ایک مرتبہ کچھ سپاہی دوبارہ بیویوں کے نزدیک آئے۔ اب جب بیویوں نے توجہ کی تو ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور وہ رسیاں لے کر آئے ہیں، اور ساتھ بے کجاوا اونٹ ہیں۔ جب یہ نزدیک پہنچے تو امام نے ایک مرتبہ للکار کے کہا خبردار بیویوں کے نزدیک مت آنا۔ کہا اگر نہیں چاہتے کہ ہم نزدیک آئیں تو تم خود یہ رسیاں باندھو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھتی ہیں اور ایک ایک بیوی کے ہاتھ میں رسیوں کو جس طریقے سے ممکن ہو سکا بیوی نے باندھا، اور پھر ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو اونٹ پر سوار کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ جب میری بیوی خود سوار ہونے کے مرحلے میں آئی ہوگی تو ایک مرتبہ حضرت کو یاد تو آیا ہوگا کہ جب میں نانا کے مدینے سے چلی تھی اس وقت کے مناظر کیا تھے۔ ارے کتنی شان سے مجھے سوار کرایا گیا تھا، میرا علی اکبر آگے بڑھا تھا، میرے اون و محمد نے آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا، ارے میرے عباس نے زانو کو طے کیا تھا کہ میں زانو پر پیر رکھ کر، اور ہودج بھی تھا اور محمل بھی تھی، تمام تر پردے کا اہتمام کیا گیا، لیکن آج کوئی نہیں ہے۔ شاید اپنی سواری کے نزدیک کھڑے ہوئے یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ بیمار بھتیجا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آگے بڑھ کر کہتا ہے پھوپھی اماں آج آپ کو سوار آپ کا یہ بیمار بھتیجا کرے گا۔ سید سجاد نے سہارا دیا، تمام بیبیاں سوار ہو گئی۔ بس عزادارو مقام مظلومیت یہ ہے کہ جب اس قافلے کو لے جانے کے لیے آمادہ کیا، ایک مرتبہ شمر ملعون نے حکم دیا کہ ان بیبیوں کو گنج شہیدہ کے درمیان سے گزارا جائے۔ جب گنج شہیدہ کے پاس یہ کاروان پہنچا اور بیبیوں نے اپنے پیاروں کے جنازوں کو دیکھا تو ایک راوی کہتے ہیں کہ بیبیوں نے آہوزاری کرنا شروع کی۔ اتنی پردرد آہوزاری تھی کہ اونٹ وہیں رک گئے، لیکن ان ملعونوں نے اونٹوں کو بیٹھنے نہیں دیا۔ بس یہ منزل وہ تھا کہ جب بیبیوں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا، میں کہوں گا مولا عباس ایک آپ کا گھوڑے سے گرنا یاد آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گرے تو آپ کے ہاتھ نہ تھے، خدا جانے کیسے زمین پر گرے ہوں گے۔ اور آج بیبیوں کا اونٹوں سے گرنا یاد آتا ہے کہ جب بیبی
بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. خدا جانے بیویوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو سہارا دیا. لیکن ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, گودال میں پہنچی جہاں امام حسین کا جنازہ پامال ہو چکا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے حسین علیہ السلام کے جنازے کے پاس بیٹھ کر بڑے پردرد انداز سے گریہ کرنا شروع کیا. ارے واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیکہ ملیک السماء. اے نانا ہماری مصیبت کے لیے, میرے نانا مصیبت میں ہماری مدد کرنے آپ پر فرشتوں کا سلام ہو. لیکن اے نانا ھذا حسین, میرے مولا یہ آپ کا حسین ہے, المرمل بالدماء جو اپنے خون میں غلطہ ہے, المقتول اعضاء جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے. راوی کہتے ہیں اتنے پردرد انداز سے میری بیوی نے گریہ کیا کہ شبر کے فوجی رونے لگے. عمر سعد نے گریہ کرنا شروع کر دیا. حسین کی بیٹی اپنے بابا سے لپٹ کر ایسے رو رہی تھی. اب جب شبر نے دیکھا کہ ساری فوج رونے لگی, ایک مرتبہ جناب زینب کو درے مار کر ہٹایا, پھر درے مار کر حسین کی 4 سالہ بچی کو حسین سے جدا کیا.